اللہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر جلوہ افروز باوقار علماء کرام شورائے اعظام خصوصیت کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت ڈاکٹر سید محمد فیض القادری صاحب قبلہ دیگر علماء کرام معزز سامعین اسلام پردانشین خواتین ملت اسلامیہ عزیز بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الذی ابدع نظام الوجود واخترع ماہیات الاشیاء بمختصر ظہور وانشاء بقدرت انواع الجواہر العقلیہ وافاض برحمت اجرام الفلکیہ والصلاة والسلام على ذوات الانفس القدسیہ المنزہۃ عن القدرات الانسیہ خصوصاً علی سیدنا مولانا محمد صاحب الآیات والمعجزات وعلى آلہ وصحبہ التابعین للحجۃ والبینات. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. کچھ عرض و معروف سے پہلے مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھے باوا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. کافی دیر سے آپ ہم نعت و منقبت اور تقریر سن چکے ہیں. وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے. جیسا کہ پرمیشن تھی وقت تو 1 بج چکا ہے. 12 کراس ہو گیا ہے. چہروں پر بھی 12 بج چکے ہیں. اور خیر یہ میں کرم ہے پنجتن پاک کا کہ ہندوستان کے گوشے گوشے میں سفر ہوتا ہے جلسے ہوتے ہیں. لیکن آج پہلے ایسے جلسے میں آیا ہوں جہاں شیرین پہلے تقسیم کر دی. اب پتہ نہیں یہ یہاں کا کلچر ہے یا یہاں کی ضرورت ہے. بہرحال خیر آپ کا عمل اللہ آپ کو سلامت رکھے. قابل مبارکباد ہیں ہمارے عزیزم حافظ و قاری شکیل اشرفی صاحب قبلہ جن کی محبت بھری دعوت پر اور خصوصیت کے ساتھ انجمن نوجوان کمیٹی کی محنت کے وسیلے کے ذریعے میں آپ کے بیچ میں موجود ہوا ہوں. میری باتیں سننا چاہتے ہیں؟ یقیناً اگر آپ گھر میں ہیں تو محبت ہے ورنہ شیرینی کے بعد تو لوگ اٹھتے نہیں ہیں. لیکن خیر اللہ رب العزت آپ کے محبتوں کو سلامت رکھے. میں اپنی بات شروع کروں قبل اس کے حمد کے 2 اشعار بہت ہی مختصر سے وقت میں 30-35 منٹ کے بیچ میں اپنی باتیں مکمل کر کے گزرنا چاہوں گا. سنیں گے آپ؟ میں اپنی باتیں شروع کروں قبل اس کے 2 حمد کے اشعار کی حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے. حمد و ثنا ہے تیری کون و مکان والے. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اے رب ہر دو عالم دونوں جہان والے. اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے.
کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں رب کے قبضے قدرت سے آزاد ہوں۔ ہر شخص رب کے قبضے قدرت میں گرفتار ہے، لیکن وہ رب جو اپنے بندوں پر 70 ماہوں سے زیادہ ہے۔ آج ہمیں شکوہ اور شکایت ہوتی ہے، یار ہم پر اتنے غم اور مصیبتوں کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں، ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں چلایا جا رہا ہے، ہماری بہو بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیوں کیا جا رہا ہے، کبھی ہمارے کاروبار کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو کبھی ہمارے درسگاہوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے، ہم پر دنیا دکھانی کیوں ہے؟ تو دوستوں ایک بات بتاتے ہیں، بہت لمبی چوڑی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، اس بات کو سمجھنے کے لیے صرف ایک بات بتاتے ہیں کہ جب انسان کے سر پر دنیا کا بوجھ سوار ہو جائے تو جانتے ہیں پھر اس کے اندر حق اور باطل سمجھنے کی اہلیت باقی۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان کے سر پر جب دنیا کا بوجھ سوار ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنے وقت کا یزید بن جاتا ہے۔ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، آپ کو معلوم ہوگا، آج تو ہم 1400 سال بعد جانتے ہیں کہ یہ وہ حسین ہے کہ جن کے گلے کو کونین کے والی کو 1400 سال بعد ہم اور آپ جانتے ہیں۔ سوچیں کیا 60 سال بعد وہ قوم نہیں جانتی تھی کہ جنہوں نے امام حسین کے حلقوم پر چھریاں پھیری، یقیناً وہ جانتے تھے، لیکن جانتے ہیں کہ جب دنیا کے سر پر، جب بندے کے سر پر دنیا کا بھوت سوار ہو جائے تو اسے حق اور باطل سمجھنے کی اہلیت چھین لی جاتی ہے۔ پھر باہر سے تو وہ ہماری طرح ہوتا ہے لیکن وہ اندر سے ہماری۔ یہی وجہ ہے کہ جانتے ہیں کربلا کے میدان میں ایسا نہیں تھا کہ ان کو معلوم نہیں، اور امام حسین نے کربلا کے میدان میں 2 خطاب کیے۔ میں باتیں کروں گا، سنو کیا؟ ایک خطاب جان دینے والوں کے بیچ میں اور دوسرا خطاب جان لینے والوں کے بیچ میں۔ پہلا خطاب امام حسین نے گردنیں کاٹنے والوں کے لیے، گردنیں کٹانے والوں کے لیے کیا، اور دوسرا خطاب اسی کربلا کے میدان میں گردنیں کاٹنے والوں کے لیے۔ پہلا خطاب امام حسین نے ہاتھ چومنے والوں کے لیے کیا تھا، دوسرا خطاب امام حسین نے ہاتھ کاٹنے والوں کے لیے کیا تھا۔ پہلا خطاب امام حسین نے مدینے کے وفاداروں کے لیے کیا تھا، اور دوسرا خطاب امام حسین نے کوفے کے غداروں کے لیے کیا تھا۔ میں سناؤں گا آپ کو، میری باتیں سننا چاہیں، میں باتیں کر رہا تھا کہ ہم تو سنا ہے تیری کونوں مکان والے، اے رب پہ ہر دو عالم دونوں جہان والے، اور میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، میں اس کی دسترس میں ہوں مگر وہ مجھے میری رضا سے مانتا ہے، ارے وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سب حوالے جانتا ہے، وہ میری ہر کیفیت کیوں نہ جانے، وہ میرے سارے حوالے جاتا ہے، اور ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، ہوا کے دوش پر لفظوں کی کارواں اترے، تیری حیات کے پیغام جابزہ اترے، اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، ارے رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ اور میں نے اس بادشاہ کا ذکر کرنا ہے جو حسین بھی اور حسین بھی۔ الحمدللہ اسٹیج پر وہ لوگ موجود ہیں جنہیں شعر و سخن سے بھی واقفیت حاصل ہے، اردو زبان سے بھی وہ جانتے ہیں، اس کے نوک و پرک سے بھی واقف جانتے ہیں۔ میں نے اس بادشاہ کے نام کا ذکر کرنا ہے کہ جو حسین بھی ہے اور حسین بھی۔ آپ ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے، اگر آپ کو اردو سے واقفیت ہے تو اردو زبان میں جیسے حسین لکھا جاتا ہے نا اسی طرح حسین لکھا جاتا ہے، اسے پڑھنے کا فرق ہوتا ہے، ورنہ حسین اور حسین لکھنے کا انداز ایک ہوتا ہے، طریقہ ایک ہوتا ہے، صرف پروننسیشن بدل جاتا ہے، ورنہ معاملہ ایک ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہر مشرقین کیا ہو، جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہر مشرقین کیا ہوں گے، ارے جس کا اکبر رسول جیسا، جس کا اکبر رسول جیسا۔ اور میں جانتے ہیں حضرت علی اکبر کی بات کرتا ہوں، نام سنا ہے آپ نے، ہے نا؟ یہ محرم کا ماہ گزرا ہے، آپ نے علماء سے بیان سنا ہوگا، حضرت علی اکبر کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ حضرت علی اکبر کون ہے نہیں جانتے؟ حضرت امام حسین کے بڑے صاحبزادے کا نام حضرت علی اکبر، کیا نام ہے؟ حضرت علی اکبر۔ حضرت علی اکبر وہ ہے نا
جن کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ یہ رسول کی چلتی پھرتی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ حضرت علی اکبر کو ہم شبیہ مصطفیٰ کہتے ہیں۔ حضرت علی اکبر جب میدان کربلا میں آتے ہیں نا تو جانتے ہیں ان خون کے پیاسوں نے کہا تھا یہ تو رسول کی چلتی پھرتی تصویر معلوم ہوتی ہے۔ میں اسی بات پر ایک بات کہتا ہوں کہ جس کی صورت بھی مثل صورت ہو وہ شہ مشرقین کیا ہوگے؟ ارے جس کا اکبر رسول جیسا ہو، جس کا اکبر رسول جیسا ہو، ارے کیا خبر وہ حسین کیا ہوں گے، کیا خبر وہ حسین کیا ہوں گے۔ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، اور حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی، حسین عباس کا سراپا حسین اکبر کی نوجوانی، اور حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی چیز، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین قرآن کی زبان ہے، اور اٹھا رہا ہے جلاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جاتا، اٹھا رہا ہے جلاش اکبر حسین بوڑھا نہیں جاتا۔ حسین کا ذکر 4 سو ہے، حسین بھی کیا حسین کا ذکر 4 سو ہے، حسین بھی کی آنکھ ہے۔ ارے صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہوا، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہوا ہے۔ اور اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے۔ ارے صفے پر زمین بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے، صفے پر زمین بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ اور جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، جہاں فیصلے ہوں ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، ارے وہاں لاکھ ابن زیاد ہوں وہاں ایک جا بھی حسین ہے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو وہاں ایک جا بھی حسین۔ اور نہ حسین نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، نہ یزیدیت کا وکیل ہوں نہ یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میری برزبا بھی حسین، میری برزبا بھی حسین۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، طلب منافیت کے لیے، تمام آفات اور بلیات سے حفاظت کے لیے، زندگی کی کسی ایک رات اپنے آقا کی روح نور کی زیارت کے لیے درود پاک کے نذرانہ پیش کریں۔ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ اس محفل کو جن نفوس قدسیہ سے نسبت حاصل ہے، یعنی وہ کربلا کے شہزاد، وہ تاجدار کربلا امام حسین کی ذات سے اس محفل کو نسبت حاصل۔ دوسری ذات جنہوں نے سمنان کے تخت کو ٹھو کر مارا، یعنی امیر کبیر میر سلطان سید مختوم اشرف جہانگیر سمنانی و سامانی کی بانی، یقیناً جن کی نسبت کا تاج لے کر کے ہم دنیا میں گھوم رہے ہیں اور جن کی چوکھٹ سے ہمیں نسبت حاصل ہے، ان کی باتیں نہ کریں تو پھر باتیں مکمل سننا چاہیں گے۔ میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کی حضور، میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، صاحب علم و تفکر کا ذہن کانپتا ہے۔ میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، صاحب علم و تفکر کا ذہن کانپتا ہے۔ اور دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، ارے ساری دنیا کے خبیثوں کا باطن کانپتا ہے۔ دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے۔ اور دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی، جانتے ہیں آپ گئے ہیں دیار مخدومی میں آپ کی حاضری ہوئی ہے؟ اگر آپ گئے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ آستانے مخدومی کے ارد ایک نیر جاری ہے نا، وہ نیر جانتے ہیں، وہ نیر کا جو پانی ہے وہ آگے شفا کا کام کرتا ہے یا نہیں، ہے نا؟ نہ جانے کتنے ہوش باختہ ہوتے ہیں جو اس نیر کو پیتے ہیں اور انہیں ہوش آ جاتا ہے نا؟ نہ جانے کتنے مدہوشوں کو ہوش میں لانے کا کام وہ نیر ہی کرتا ہے۔ میرے اشرف تیری شوکت تیری عظمت کے حضور، صاحب علم و تفکر کا ذہن کانپتا ہے۔ اور دیکھ کر اشرف سمنان کا نوری گنبد، ساری دنیا کے خبیثوں کا بدن کانپتا ہے۔ اور دیکھ کر نیر کی کائی میں
شفا کی خوشبو، دیکھ کر نیر کی کائی میں شفا کی خوشبو۔ ارے اہل یونان کی حکمت کا ذہن کانپتا ہے، اہل یونان کی حکمت کا ذہن کانپتا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرح حاصل کیا، قرآن پاک کی بہت مشہور و معروف آیت کریمہ، قرآن رب کی کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، بے عیب۔ اس کتاب میں شک نہیں ہے، شک سے پاک کتاب ہے۔ آج جانتے ہیں حالات بہت خراب ہیں، الحمدللہ آپ کے اس دیار میں مدرسہ مخدوم اشرف چل رہا ہے نا، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے وابستہ، مصطفیٰ کی شریعت سے۔ خواج حالات اتنے خراب ہیں، ابھی حال ہی میں کچھ مہینے پہلے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے کا واقعہ ہے کہ سویڈن میں قرآن جلایا گیا، لیکن ان بدبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ قرآن ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ ہے۔ الحمدللہ یہ وہ قرآن ہے جو صرف ورقوں میں محفوظ نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اور الحمدللہ میں ایک بات اور بتا دوں، یہ وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری رب نے اپنے ذمہ کرم میں رکھی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا ساتھی رب نے اہل بیت مصطفیٰ کو بنا رکھا ہے۔ ارے سنو، صبح قیامت تک رسول کا خاندان رہے گا، صبح قیامت تک یہ قرآن۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں، ہے قول خدا، قول محمد، فرمان بدلا جائے گا، ارے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن لا ریب کتاب ہے، بے عیب کتاب ہے۔ اس کتاب کے حوالے سے ایک بات سننا چاہیں گے آپ؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ سنیں، کچھ نیا سن کر کے جائیں۔ اسی کتاب میں آواز بھی تھی، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، آج مجھ پر یزیدیت کی گرد لگ گئی، آج مجھ پر یزیدیت کی گرد لگ گئی۔ نبی کے گھر والے بول اٹھے تھے قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ حضرت زینب کبریٰ پکار اٹھی تھی، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، ہمارا محمد شہید کروا دیں گے۔ حضرت امام علی مقام پکار اٹھے تھے، قرآن ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، ہماری اصغر علی اکبر قربان کریں گے، اپنے جانثاروں کی جانیں قربان کریں گے، لیکن تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تیرا میرا جوڑ قرآن ہے۔ حضرت امام علی مقام پکار اٹھے تھے، قرآن تیرا میرا جوڑ پرانا ہے۔ ارے قرآن تم مصطفیٰ کے سینے پر اترا ہے، مصطفیٰ کے سینے پر ہم تمہیں مٹنے نہیں دیں گے، ہم خاندان کٹا دیں گے، عباس سردار کے بازو کٹیں گے، لیکن تمہیں مٹنے نہیں دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا میرا جوڑ قرآن ہے۔ ارے قرآن کو تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا اور میں بلوغ کی طرف بڑھ رہا تھا، تب قرآن نے آواز دی تھی، اے مصطفیٰ کے گھر والوں، اے نبی کے گھر والوں، ارے پھر گواہ رہنا، تم ہمیں مٹنے نہ دینا، تمہارے جسم کے 1000 ٹکڑے ہو جائیں، ہم تمہیں مرنے نہیں دیں گے، ہم قیامت تک یہ اعلان کرتے رہیں گے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ تو قرآن دل کی اجڑی ہوئی وادیوں کو آباد کرتا ہے، قرآن دلوں میں ایمان کے دیپک جلا دیتا ہے، قرآن دلوں سے اندھیروں کا خاتمہ کرتا ہے۔ اسی قرآن پاک کی رسالت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ جانتے ہیں اللہ رب العزت کی ارشاد فرما رہا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرماتے کہ ہم تم سے اس کے بدلے میں کوئی اجر، کوئی طلب، کوئی ڈیمانڈ نہیں کرتے، لیکن اپنے خانوادے کی محبت۔ جانتے ہیں یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے محبت ہے، لیکن میں نے اس کا ترجمہ آپ کو سمجھانے کے لیے محبت کر دیا، ورنہ علماء موجود ان سے پوچھیں، یہ آپ کو بتائیں گے ہم اگر اس محبت کا ترجمہ محبت کر دیتے ہیں تو وہ صرف تقریب پہن ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، ورنہ محبت اور محبت میں فرق ہے۔ محبت کم بھی ہوتی ہے اور محبت زیادہ بھی ہوتی ہے، محبت نقصان دہ بھی ہوتی ہے اور محبت فائدہ مند بھی ہوتی ہے، محبت کبھی رسوائے زمانہ ثابت ہوتی ہے اور محبت کبھی معراج بندگی بن جاتی ہے، محبت کبھی گھر بار چھڑا دیتی ہے اور محبت کبھی دنیا کی دولت آپ کے دامن میں سمیٹ جاتی ہے۔ لیکن رب یہ چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں کے ساتھ، حسنین کریمین کے ساتھ، مولا علی کے ساتھ، فاطمہ زہرا کے ساتھ محبت نہ کی جائے بلکہ محبت۔ اور محبت کے تعلق سے صاحب الفخری فرماتے ہیں کہ سنو، محبت کا معنی یہ ہے کہ حب اہل بیت خون، حب اہل بیت خون میں گردش کرے، یعنی
محبت وہ ہے جو آپ کے دل کی دھڑکن بن جائے، محبت وہ ہے جو آپ کے سانسوں کی لے بن جائے، محبت وہ ہے جو آپ کے خون کی روانی بن جائے، محبت وہ ہے جو آپ کی زندگانی بن جائے۔ ارے محبت وہ ہے کہ جب تک جان میں جان رہے نبی اور آل نبی پر جان، اور ورنہ تو حالات کو دیکھتے ہوئے میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ محبت تو ہماری پاؤں بھراٹے کی، محبت تو ہماری پاؤں بھراٹے کی خاطر ہے۔ ارے ہم ان سے عشق سب کرتے ہیں اپنا پیٹ۔ اگر امام حسین کے نام کی ذکر اور محفلیں نہ ہو تو تنہائی میں ہم امام حسین کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے۔ یہ اسٹیج ہے، میری باتیں لوگوں کو بری لگیں گے، لیکن جو باتیں ہیں سچی وہ ممبر و محراب سے نہیں ہوں گی تو کہاں ہوں؟ آج حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ یہ چیز کا ڈیفنس کرنے والے وہ لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں۔ صبح قیامت تک جس کے سجدے پر دنیا ناچ رہی ہے، جس کے حوالے سے شاعر مشرق علامہ اقبال کہتے فرماتے ہیں جس نے کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ ہی ایک سجدہ ہے۔ آج حالات اتنے خراب ہیں کہ امام حسین کے سجدے پر سجدہ ہے۔ لوگ کہنے چلے یار اس وقت جو سجدہ کیا تھا اس وقت امام حسین وضو میں نہیں تھے۔ میں اسے بدبختوں سے کہنا چاہوں گا شریعت تم انہیں بتاؤ۔ اس امام حسین کے بچپنے کا عالم یہ ہو کہ بچپنے میں کونین کے والی جن کے منہ سے صدقے کی کھجوریں اس امام حسین کو شریعت کے مسائل کو بتاؤ، اور وہ امام حسین آج تو حالات میں آپ کچھ علماء کو مسئلہ بتا دیں گے کہ اگر جان بچانا ہو تو شراب پیو، ہے نہیں؟ ہے بات یہ نہیں؟ جان عزیز ہے، جان بچے گی تبھی آپ بچیں گے، ہے نا؟ علماء موجود رخصت شریعت نے دی ہے کہ اگر جان پر بن آئے اور یقین ہو کہ شراب کے 2 قطرے پینے سے جان بچ جائے گی تو علماء رخصت دیتے ہیں کہ آپ پی سکتے ہیں، ہے نا؟ لیکن جانتے ہیں یہ وہ حسین ہے جس نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پر عمل کر کے پورا خاندان تم شریعت بتاؤ۔ میں اسی لیے کہتا ہوں، اسی لیے تو کیا خود کہا گیا تھا کہ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شفیع، اور جانتے ہیں سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز، سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے۔ ارے تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز، تو نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز۔ اور اسی لیے میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ حق بیانی حسین نے، بولیں گے آپ میری باتیں سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تقریر ختم کر دوں تو ایسی خاموشی سے سنو گے؟ ارے میں ایک بات بتا دوں، امام حسین آپ اس کی محفل میں آئے ہیں نا جس کے سر مبارک نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا، آپ کو معلوم ہے یا نہیں؟ امام حسین کے سر مبارک نے نوکے نیزہ پر قرآن پڑھا۔ ان کی محفل میں آ کر کے اگر خاموش رہو گے تو پھر ہمیں آپ پر شخص ہوگا اور آپ کی خاموشیوں پر ترس بھی آئے گا۔ بولیں کیونکہ جانتے ہیں مجھے خود پتا ہے مکان کے اندر آپ نہیں بولتے، حالات اتنے خراب ہے، مکان میں بولو گے بے موسم بارش ہو جائے گی، ہے بات یہ نہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، مکان میں نہ بولو تو کم سے کم اس میدان میں بولو، اور مکان کے اندر بول کر کے مصیبتوں کی بارش ہوتی ہے، یہاں بولو گی تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور کہیں کا بولنا کام آیا ہے، یہاں بولو گے تو فرشتے گواہ ہوتے ہیں۔ مجھے لگے کہ آپ سننا چاہتے ہیں، ہاں سنیں گے آپ؟ میں نے کہا کہ حق بیانی حسین دیتے ہیں زندگانی، زندگانی بولیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، نہیں بولو گے؟ حق بیانی زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، حق بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں۔ ارے اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، حکمرانی حسین دیتے ہیں، دیتے ہیں، اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، ملے گا یقیناً آپ۔ یہ محفل تو ایسی ہے جہاں لنگر پہلے مل گیا، اور جانتے ہیں میں نے بات حق بیانی حسین دیتے ہیں،
زندگانی حسین دیتے ہیں اپنی دہلیز کے فقیروں کو، حکمرانی حسین دیتے اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے یا نہیں؟ میں باتیں ایسے ویسے نہیں، الحمدللہ ہم اللہ والوں کے آستانوں پر جاتے ہیں نا تو ہمارا یقین ہے اور ہم نے دیکھا ہے نام اللہ والوں کے آستانوں سے خالی ہاتھ آتے ہیں نہ خالی پیٹ آتے ہیں۔ ہے بات یہ نہیں؟ اللہ والوں کے آستانوں پر لنگر جاری رہتا ہے، آپ نے کھایا ہے؟ یہ جو لنگر ہے یہ کہاں سے ملا ہے؟ میں بتا دوں، اگر کسی کو ولایت حاصل ہوئی ہے تو وہ کسی اور کے در سے حاصل نہیں ہوئی ہے بلکہ وہ دروازہ علی سے حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ولایت کے سرتاج کا نام مولا ہے، مولا کائنات، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے۔ اور اسی بات پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں، جانتے ہیں کہ اللہ یہ مقام حسین، اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین، اللہ یہ مقام حسین خود لکھائیں عمر غلام حسین، اور جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے، ارے ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین، جن کے تلووں کا عرش بوسہ لے ان کے کاندھے پہ ہے، ان کے کاندھے پہ ہے امام حسین۔ اور دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے، دین کیا ہے اگر کوئی پوچھے؟ سرکار غریب نواز ارشاد فرماتے ہیں شاہ حسین، بادشاہ حسین، دیت حسین، دیپنا سردار نادار، دست یزید، حقا کے بنا لا الہ حسین، حقا کے بنا لا الہ حسین۔ یہ فارسی میں ہمارے کتنے بھائیوں کے سر سے باؤنس ہو گیا ہے بات نہیں سمجھے ہوں گے، اردو سمجھ میں نہیں آ رہی تو فارسی کیسے ہے نا؟ ہاں پٹنہ آپ نے سمجھ رہے، خیر الحمدللہ اللہ آپ کے سمجھ سلامت رکھے۔ لیکن اتنی خاموشی سے بیٹھے ہوئے مجھے شک ہو رہا ہے سمجھ رہے ہو یا نہیں، اور جانتے ہیں سمجھے ہوئے کو سمجھانا بہت مشکل ہے، اگر آپ سمجھ کے بھی نہیں بول رہے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے۔ خیر الحمدللہ ہم وہ ہیں نا کہ ہم مشکل کشا کی اولاد ہیں، تو یقیناً مشکلوں سے جانتے ہیں تھکی تھک کے رستے نہیں مری، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا، کبھی مشکلوں سے جو پالا پڑا تو میں نے فقط یا علی کہہ دیا۔ ارے تھکی تھک کے رستے میں ہی مر گئی، ارے میری مشکلیں خودکشی کر گئی، میری مشکلیں خودکشی کر گئی۔ الحمدللہ ان کا نام لے کر کے ہم حاضر ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ الحمدللہ اگر دنیا کے کسی گوشے میں یہ جو ولایت کا چراغ روشن نظر آ رہا ہے یہ سب مولائے کائنات کے در کا سکتا ہے۔ اسی لیے میں ایک بات کہتا ہوں کہ شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات ہے۔ اور جانتے ہیں میں اس شعر کو صرف اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ شعر کو مکمل کرنے کے بعد مجھے پتہ چل جائے گا کہ مجھے بولنا ہے یا رک سکتا، کیونکہ اگر اشعار کو سننے کے بعد آپ خاموش رہیں گے تو پھر میں سمجھ جاؤں گا کہ ایک بچ چکا ہے، ایک بچ چکا ہے مطلب ڈیڑھ تو ہو چکا ہے۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے درود پاک کا نذرانہ پیش مولانا محمد ربانی وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے جملوں کو ضائع ہونے سے میں نے کہا تھا کہ جانتے ہیں شیر خدا جہاں میں کوئی دوسرا نہیں، ان کے بنا چراغ کسی کا جلا نہیں، اور ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات ہے، ایسا جہاں میں مولا علی ہی کا بات ہے۔ ارے پانی ملے نہ ملے سوکھتا نہیں، پانی ملے نہ ملے سوکھتا نہیں۔ اور اسی بات پر میں بات کہہ رہا تھا کہ ہم بیانی حسین دیتے ہیں، زندگانی حسین دیتے ہیں، اپنی دہلیز کے فقیروں کو حکمرانی حسین دیتے ہیں، اور سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، سب کو لنگر علی سے ملتا ہے، اور پانی میں نے ایک بات بتایا تھا الحمدللہ 1400 سال کی
ہو چکی ہے، حق اور باطل، شیطانی اور روحانی، طاغوتی اور لاہوتی قوتیں ابتدا سے آپس میں ٹکراتی ہیں۔ کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نمرود کے خود ساختہ پیرانے الوہیت کو تار تار کیا، تو کبھی حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے فرعون کو غرقاب نیل کیا، اور کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل اور ابو لہب کے تکبر کو خاتمہ دیا۔ جب خلافت عظمیٰ بھی یزید کا تختہ مشق بن چکی تھی، آئینہ اسلام اور قوانین اسلام کی جگہ عاملیت کے معظم تھی، جوش جہاد کی جگہ ناتوانی اور کمزوری لے چکی تھی، ظلم و ستم کے سامنے خوشامدانہ خاموشی تھی، اس وقت خونخوار صفت بھیڑیا یزید کے سامنے کلمہ حق کہنے والے وہی تھے جن کی رگوں میں ہاشمی خون دوڑ رہا تھا۔ اس وقت وہ حسین صفت سالار اسلام ہے، جو نواسین مصطفیٰ ہیں، جو جگر گوشہ شیر خدا ہیں، جو نور عین فاطمہ زہرا ہیں، جو برادر حسن مصطفیٰ ہیں، جو پیکر رشد و ہدا ہیں، جو آئینہ تسلیم و رضا ہے، اور جو شہید کرب و بلا ہے، اور جن کا خون اسلام کی بقا تھا۔ اور میں ایک بات اور بتا دوں، سننا چاہیں گے؟ تاریخ شاید آج کل حالات بہت خراب ہو چکے ہے نا، کوئی کھڑا ہوتا ہے اور کھڑے ہو کر کے اپنے ایک بابا ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، دعویٰ کرتا ہے نہیں۔ ابھی حال ہی میں ایک بابا بہت مشہور ہو چکا ہے ہندوستان میں، خوب میڈیا کوریج حاصل ہے، پرچے لکھتا ہے، سننا ہے نا، پرچے لکھتا ہے، ہاں آپ کی مجھے آیا، پرچے لکھا کرتا ہے، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں، یار ایسا بابا ہے کہ بنا کہے پرچے لکھے۔ میں نے کہا یار ایسے تو بہت سے لوگ ہیں جو پرچے لکھ دیا کرتے ہیں، حیرت ہے۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں، ایک سے ایک دعوے دار موجود ہیں۔ کچھ بابا اسی ہندوستان میں ایسے گزرے ہیں جو سموسے کی چٹنی سے علاج کرتے ہیں، پتہ ہے نا، ہری کھاؤ گے تو نقصان ہوگا، لال کھاؤ گے تو فائدہ ہوگا۔ آپ ہی کے پٹنہ میں کچھ بابا ایسے بھی ہوں گے جو ناریل پھوڑ کر کے کام چلا دیتے ہوں گے، نیمبو کاٹتے ہیں، دو چار لال قطرے گراتے ہیں اور اپن کے پیچھے دیوانے ہو جاتے ہیں۔ میں ایک بات بتا دوں، چمتکار کو نمسکار کرنا چھوڑو مجھے۔ الحمدللہ ہمارا ایمان اتنا مضبوط ہے نا کہ اگر کوئی ایک بندہ ایک ہاتھ میں چاند اور دوسرے ہاتھ میں سورج لے آئے اور اگر اس کی زندگی مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق نہیں تو وہ ہمارے جوتے کی چمتکار کو نمسکار کرتے۔ ایک سے ایک بابا آئے، کوئی کھڑا ہوتا ہے کہتا ہے کہاں تم بابا ڈھابا کے چکر میں پڑے ہو، اپنے وقت کا ولی تو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جھوٹے دعوے دار موجود، ولایت کے دعوے دار موجود، کچھ لوگ کچھ اور آگے بڑھتے کہتے کہاں تم ولی کے چکر میں پڑے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے قطب زمان موجود ہے۔ قطبیت کے جھوٹے دعوے دار موجود، ولایت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، اور کچھ وقت اور آگے بڑھتے اور مجددیت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں فلاں مجدد میں موجود ہوں تمہارے ساتھ، جھوٹے دعوے دار موجود ہیں۔ اور کچھ وقت اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے کہتے ہیں کہ تم کہاں ولایت کے چکر میں، کون زمانہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، دعوے کرنے والے موجود ہیں۔ اور کچھ وقت اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے نبوت کا بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ تاریخ شاہد ایک سے ایک دعوے دار موجود ہیں، ولایت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، غوثیت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، خود کی نبوت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں یا نہیں؟ اور جانتے ہیں اور کچھ وقت اور آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر کے خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ ابھی ساؤتھ میں 5-6 سال پہلے ایک دعوے دار آیا تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، مر گیا۔ آج بھی اس کے وقت کہتے ہیں ہمارے بابا مرے نہیں بلکہ سماجی دعوے دار موجود ہیں۔ میں کہنا چاہوں امام حسین کی ذات کتنی عظیم ہے دوستو، اس ذات پر انگلی اٹھانے سے پہلے دیکھو کہ ان کی رگوں میں کس کا خون دوڑا۔ یہ وہ ذات ہے نا، آج لوگ آپ کی ذات جیب کاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کا خاندان وہ خاندان ہے جس نے لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹی بلکہ امت کے لیے اپنی گردنیں کاٹی۔ الحمدللہ سبحان اللہ، اس خاندان سے ہمیں نسبت ہے۔ اور وہ حسین جس
کہ جس کے شہزادے نے سمنان کے تخت کو ٹھوکر مار دی ہے بات کیا نہیں؟ کون ذات ہے امیر کبیر سلطان سید مخدوم اشرف شاہ جی سیلانی؟ امام حسین کے شہزادے نے 700 سال بعد سمنان کے تخت کو ٹھوکر مار کے بتا دیا، ارے جب پوتا 700 سال بعد سمنان کے تخت کو ٹھوکر مار سکتا ہے تو یزید کی ملوکیت امام حسین کی نظر میں کوئی ایسا نہیں ہے۔ لیکن معاملہ حکومت کا نہیں تھا بلکہ معاملہ مصطفیٰ کی شریعت بچانے کے لیے نبی کا خاندان اپنا خاندان، نبی کا خاندان اپنا گھر دعوے دار موجود ہیں، ولایت کے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے دعوے دار موجود ہیں، غوثیت کے دعوے دار موجود ہیں، بدبخت نبوت کے دعوے دار موجود ہیں، اور کچھ بدبخت اور آگے بڑھتے ہیں اور خود کے خدا ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، دعوے دار ہیں۔ لیکن میں ایک بات بتا دوں کہ 1400 سال کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھو، ان 1400 سال کی تاریخ میں ولایت کے دعوے دار ملیں گے، نبوت کے دعوے دار ملیں گے، خود کے خدا ہونے کے دعوے دار ملیں گے، لیکن بتاؤ کیا کوئی ایک ایسا بندہ نظر آتا ہے جو کھڑا ہو کر کے محفل میں یہ کہتے ہیں میں حسین ہونے کا دعویٰ کوئی نہیں کرتا۔ ولایت کے دعوے دار موجود ہیں، قطبیت کے دعوے دار موجود ہیں، غوثیت کے دعوے دار موجود ہیں، نبوت کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، خود کے خدا ہونے کے جھوٹے دعوے دار موجود ہیں، لیکن 1400 سال کی تاریخ میں ایک بھی دعوے دار ایسا نظر نہیں آتا جو کھڑے ہو کر کے میدان میں یہ کہتے میں حسین ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ حسین بننے کے لیے خاندان حسین بننے کے لیے 6 بار کا یسر صاحب خدا میں شہید ہوں گے، حسین بننے کے لیے عباس رسولتان کے بازو کٹیں گے، حسین بننے کے لیے قاسم کی جوانی قربان ہوگی، حسین بننے کے لیے 6 بار کا یسر کی حلقوں میں تیر کھینچے جائیں گے۔ حسین ہونے کا دعویٰ کوئی اور میں ایک بات بتا دوں، سننا چاہیں گے؟ کربلا کے میدان میں ہمیں 2 لوگ نظر آتے ہیں، 2 فکریں نظر آتی ہیں۔ اب آپ کو چننا ہے کہ آپ کو حر بننا ہے یا حرملہ بننا۔ کربلا میں 2 لوگ تھے، ایک حر تھا اور دوسرا حرملہ۔ جو حر تھا اس کے لیے جانتے ہیں نبی کے شہزادے فرماتے ہیں انتا حر فی الدنیا والآخرہ، حر تو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو گیا، تجھے آزادی ملی۔ کربلا کے میدان، کربلا کے واقعات پر اگر باتیں کرنے لگے تو وقت کم پڑ جائے گا۔ صرف امام حسین کا ایک جملہ میں آپ کو بتا دوں، امام حسین کی تقریر پیش کروں، سننا چاہیں گے؟ صرف وہ خطاب پیش کروں گا کہ امام حسین نے اپنے چاہنے والوں کے پیچھے کیا۔ 2 خطاب کرنا ہے امام حسین کے، ایک چاہنے والوں کے لیے اور ایک گردنی کا۔ کون سا سننا ہے؟ دونوں سننا نہیں، دونوں تو نہیں سنا سکتا، آپ کے حالات ہی ایسے ہیں۔ اچھا دیکھیے، کاٹنے والوں کا بہت پسند ہے، کاٹنے والوں کا سننا ہے آپ کو، گردنی کٹانے والوں کا اگر سننے کا۔ میں بات بتا دوں، جب نبی کا پورا خاندان شہید ہو گیا، حضرت امام علی مقام جب آخری بار خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، کیونکہ اس محفل میں ہماری مائیں بہنیں بھی، میں چاہتا ہوں کچھ میسیج اور کچھ پیغام وہ بھی لے کر کے جائیں۔ جب حضرت امام علی مقام آخری بار اپنے گھر والوں کا آخری سلام کرنے کے لیے خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، جب آپ خیمے کے اندر داخل ہوتے ہیں تو آپ کی نگاہ حضرت زینب کبریٰ پر اس پر پڑتی ہے، حضرت زینب کبریٰ پر۔ یہ کون ہے نہیں پتا، ابھی ہمارے منسٹر سے موجود ہے، اس سے پوچھیں آئی پی ایل کے سارے پلیئروں کے نام جان بتا دیں، ہے بات یہ نہیں ہے نا؟ اپنے باپ کا شجرہ نہیں پتا ہوگا لیکن ان کے فیورٹ کرکٹر کو کیا پسند ہے یہ بات ضرور پتا ہوگا۔ حالات اتنے خراب ہیں، ہنسنے کا مقام نہیں ہے جو یہ وہ نفوس قدسیاں ہیں جنہوں نے دین کے لیے اپنا خاندان ٹکرایا۔ اگر ان کے بارے میں نہیں جانو گے تو پھر کس کے بارے میں جانو گے؟ جس کرکٹر کے بارے میں تم جاننے کے لیے بہت خوشگوار ہو، بہت خوش فہمی میں مبتلا ہو، تو میں بتا دوں ان کے بارے میں جاننے سے
آپ کی دنیا نہ یہاں کامیاب ہو سکتی ہے نہ یہ وہاں کامیاب ہو سکتی ہے۔ ارے ان کے محبت کا دم بھر کر کے، ان کے فین بھر کر کے اگر ان کی محفل میں جاؤ گے نا تو یہ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں۔ لیکن اگر فین بننا ہے تو اس حسین اعظم کے فین بنو کہ جب میدان محشر میں ان کے پرچم کے سائے میں آؤ تو تمہارا محشر بھی کامیاب ہو جائے اور تمہاری آخرت بھی۔ انہی کے بارے میں جاننے کی ضرورت ہے۔ جانتے ہیں حضرت زینب کبریٰ حضرت امام حسین کی بہن ہے، حضرت امام حسن کی بہن ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کی بیٹی، مولائے کائنات کی بیٹی کا نام حضرت زینب کبریٰ ہے۔ اللہ کے رسول کی نواسی کا نام حضرت زینب ہے۔ حضرت زینب کبریٰ مصلے پر بیٹھی، حضرت امام علی مقام جب آخری بار خیمے میں اندر خیمے کے اندر خواتینوں کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوتے تو دیکھتے کیا ہے کہ خیمے کے اندر حضرت زینب کبریٰ مصلے پر بیٹھے، مصلے پر بیٹھ کر کم کر دو اچھا ٹھیک ہے، کم ہو جا رہا ہے، مصلے پر بیٹھ کر کے فاطمہ کی بیٹی قرآن پڑھ کیا کر رہی ہے؟ کیا کر رہی ہے؟ مصلے پر بیٹھ کر کے فاطمہ کی بیٹی کیا کر رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں اس محفل میں آئے ہیں تو اس نے میسج اور پیغام لے کر کے گئے، کیا کر رہی ہے؟ قرآن پڑھ رہی ہے۔ اور باہر کیا مانگتا ہے؟ اندر فاطمہ کی بیٹی بیٹھ کر کے قرآن پڑھ رہی ہے، اور باہر کا معاملہ کیا ہے؟ باہر بھائیوں کے لاشیں پڑے ہیں، باہر بیٹوں کے لاشیں پڑے ہیں، باہر بھتیجوں کے لاشیں پڑے ہیں، اور اندر بیٹھ کر کے فاطمہ کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے۔ آج ہمارے اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں ایک میت ہو جائے نا تو غم گساروں کی بھیڑ اور چارہ گروں کی تلقین صبر کے باوجود آپ سنیں گے۔ پھر سوچو کربلا کے چکیر میدان میں حرم کی ان عورتوں پر کیا گزری ہے۔ ایک وقت تھا جب اٹھ کر کے صبح اٹھ کر کے ہماری مائیں بہنیں قرآن پڑھاتی تھیں۔ آج تو دستور کو ہم نے ختم کر لیا۔ آج تو جانتے ہیں ہماری مائیں بہنوں کے سامنے سے ٹی وی کی ایک سیریل کی قسط مس نہیں ہوتی، اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ دو۔ ہمارا یہ کیسٹ موجود ہے، میچ کے اننگ کے لیے رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑ رہے ہیں۔ ہمارے گاؤں کے موجود ان سے پوچھیں، ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے چائے کی جھٹکیاں لیں اور رب کی بارگاہ کے سجدے چھوڑیں۔ سوچو کیا اسی دن کے لیے ہم اٹھا پائے گے؟ دوستو یہ وقت ہو چکا ہے، تو میرا وقت تھا اپنے کسی اور کو دی۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ کربلا میں یقیناً کوئی بھی چیز جب اوور ڈوز ہو جائے تو یہی ہوتا ہے۔ اگر پرمیشن جہاں تک تھی وہیں تک کام کرنا تھا، ہے نا؟ بس 10 منٹ کے اندر ایک آخری بات کہتے اس کے بعد تقریر۔ میں آخری بات امام علی مقام کا آخری میں خطاب ہے سناؤں آپ کو، جو آپ نے کہا تھا گردنیں کاٹنے والوں کی بات۔ امام علی مقام جب یزیدی لشکر کے سامنے آتے ہیں نا تو بڑا فصیح اور بلیغ خطبہ ایک ساتھ سناتے ہیں۔ آج فرماتے ہیں لوگوں تم مجھے پہچانو، میرا حسب نسب جاننے کی کوشش کرو، واللہ اس وقت فتح اصلی پر میرے سوا نبی کی بیٹی کا کوئی بیٹا موجود نہیں ہے۔ میری رگوں میں تمہارے نبی کا قیمتی خون دوڑا اور تم اس خون کی توہین کرنے پر آمادہ ہو گئے۔ واللہ اب بھی باز آ جاؤ، خون حسین سے تم نے رسول کا پورا خاندان کاٹ ڈالا، رسول کے بعد کو تم نے اپنی تلواروں سے کاٹ ڈالا۔ اب بھی باز آ جاؤ اور اپنے ارادے پر غور اور خوض کرنے کی کوشش کرو۔ واللہ اس وقت صفحہ اصلی پر نبی کی شہزادی کا کوئی اور بیٹا موجود نہیں ہے۔ میری رگوں میں تمہارے نبی کا قیمتی خون ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہوں گا، میں ایک بات بتاؤں کہ اگر ہمارے اور آپ کے بیٹے کو، اگر ہمارے اور آپ کے بیٹے کو ہمارا پڑوسی ہمارے بیٹے کی غلطی پر ایک جھاپڑ مار دے، ایک تھپڑ مار دے، تو ہم اپنے پڑوسی سے عید بقرعید ملنا پسند کرتے ہو۔ سوچو نبی کے شہزادوں کا کیریکٹر دیکھو، ان کا کردار دیکھو، ان کا کیریکٹر دیکھو، پورا خاندان کٹوانے کے بعد
نبی کا شہزادہ اس بات کی فکر میں ہے کہ نبی کی امت جہنم میں جانے سے بچ جائے. فرما رہے کہ اب بھی باز آ جاؤ اور اتنے ارادے پر غور و خوض کرنے کی کوشش کرو. کیا ان لوگوں کو یہ نہیں معلوم تھا یہ وہی حسین ہے جن کے بارے میں کونین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا امر حسین فلہ جراتی. کیا انہیں یہ نہیں معلوم تھا یہ وہی حسین ہے جو جنتی جوانوں کے سردار؟ معلوم تھا، لیکن امام حسین آخری چانس دے رہے ہیں کہ اب بھی باز آ جاؤ. جب امام حسین کے جملے کو شبر نے سنا نا تو شبر نے کہا حسین کیا موت سے ڈر گئے ہو جو ہمارے سامنے اپنی حقیقت کا اظہار کرتے ہیں اور اپنا تعارف نبی کے واسطے سے کراتے ہیں؟ ارے سنو، جان بچانے کی صرف ایک صورت ہے کہ تم یزید کی بیعت کرو. یزید کی اطاعت کرو. اگر تم نے یزید کی بیعت کر لی تو ابھی ایمان نہیں رہ جائے گی، ابھی وزن عیش و شرف منانے کا موقع مل جائے گا، دنیا کی تمام راحتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، ورنہ تمہارے سامنے موت کھڑی ہوئی. امام علی مقام نے جب شمر کے یہ جملے سنے تو فرمایا نادان موت کی دھمکی دیتا. ارے سن، اگر تجھے جان بچانا ہوتا تو میں قاسم کی جوانی بناتا، عباس نمبردار کی جان بچاتا. نادان اگر مجھے جان بچانا ہوتا تو میں ننھے علی اصغر کی جان بچاتا. نادان رسول اعظم کا سارا کام ویران کرنے کے بعد مصطفیٰ کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کا مشورہ دیتا ہے. پھر آپ فرماتے ہیں اے عمر صاحب تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبے میں بتا دیا کہ تم ہمارا حق بچا جاؤ، ہماری حقیقت سے واقف ہو جاؤ، ورنہ اس وقت صف اصلی پر میرے سوا نبی کی شہزادی کا کوئی بیٹا موجود ہے. امام علی مقابل شاہ فرماتے ہیں کہ سنو، میرے سر پر امام رسول، میری کمر میں خاتون جنت کا پٹکا، میرے پاس سید الشہداء امیر حمزہ کی ڈھال ہے. دیکھو یہ نیزہ جعفر طیار کا ہے اور یہ تلوار حیدر کرار کا ہے. ظالموں اب بھی باز آ جاؤ. جانتے ہیں امام علی مقام جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ادھر خیمے کے اندر پہلے بیت کی خواتینیں بیٹھ کے شمار آنکھ کو سنے منٹ پر دل غم کیا گیا. نہیں ہوگا